السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز اور میں ہوں طاہر بخاری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ریسلنگ ایسوسی ایشن کے چیئرمین اور ایک سیاسی جماعت کے مرکزی سپورٹس اینڈ کلچر ونگ کے صدر بھی رہ چکے ہیں، ندیم پہلوان۔ جی ندیم پہلوان، آپ بتائیے کہ پاکستان کا جو سپورٹس کا انڈسٹری ہے وہ اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے طاہر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے ٹی وی چینل کا بھی۔ تو سپورٹس الحمدللہ پاکستان کی بہت اچھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے واحد سپورٹس ہے جو پوری دنیا میں الحمدللہ جھنڈے گاڑ کے آتی ہے جہاں بھی جاتی ہے، اور پاکستان کا نام سپورٹس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ہائی لیول پہ رکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی میدان ہو سپورٹس کا، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماشاءاللہ ملک میں اتنی وہ بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی مثلا کہ اتنے کھلاڑیوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، یا کچھ پیسہ نہیں ہے، غریب ملک ہے ہمارا مناسب سا، تو لیکن ٹیلنٹ اتنا ہے کہ الحمدللہ کوئی بھی ہمارے کھلاڑی کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں نا تو پاکستان کا جھنڈا لہرا کے آتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہے جب بھی ادھر لاہور میں بھی پاکستان کے کسی بھی حصے میں کوئی سپورٹس کا ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ خوبصورتی اور ایسے ماشاءاللہ ہمارے نوجوان جب گراؤنڈوں میں اترتے ہیں، چاہے وہ ریسلنگ کی ہوں، چاہے وہ کبڈی کی ہوں، چاہے وہ کرکٹ کی ہوں، ایوری تھنگ کوئی بھی ہو، تو الحمدللہ اتنی ان کے چہرے پہ خوبصورتیاں ہیں اور اتنی ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں کہ وہ جس میدان میں بھی اترتے ہیں ون ہو کے باہر آتے ہیں۔ اور جب خاص طور پہ ہمارا انڈیا پاکستان کے ساتھ ٹاکرا ہوتا ہے نا، تب تو پھر یہی سارے پاکستانی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم اپنا ملک فتح کرنے کے پرجوش لیے ماحول ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور بڑا الحمدللہ آپ دیکھیں ہمیشہ ہمارے پاکستانی کسی بھی کھیل کے میدان میں جب اترتے ہیں تو انڈیا کو چت کرنے میں بہت گرم کوشاں ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہر وقت ہمارے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے سب کوشاں ہوتے ہیں۔ اور اس میں آپ کا میڈیا کا بھی بڑا رول ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب تک دنیا کو نہیں بتائیں گے دکھائیں گے تو لوگوں کو کیا پتہ کہ یہ کون ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر بندہ جا کے میدانوں میں ایونٹ نہیں دیکھ سکتا، اس میں آپ کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے میڈیا کا، جو آپ ماشاءاللہ سارے ہمارے دوست بھائی بڑا اچھا کردار ادا کرتے ہیں اس میں۔ تو پہلوان جی، آپ کی جو تنظیم ہے اس کے تحت آپ کوئی ریسلنگ کے مقابلے کرواتے ہیں یہاں؟ جی بالکل، الحمدللہ ہماری اکثر ایونٹ ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی دیکھیں ریسنٹلی ہمارا وہ انعام بٹ ماشاءاللہ رسم پاکستان ہوا ہے، اس سے پہلے عثمان بلو تھا، اس سے پہلے بشیر بھولا پالا تھا، اور دیکھیں ماشاءاللہ یہ چلتے آ رہے ہیں سارے۔ اور میں نے ہمیشہ ان سب رسم پاکستانوں کے ساتھ پوری دنیا کے باہر کے بھی ٹور ہم نے کیے ہیں، اور ان کو ہر وقت جب بھی کوئی کسی قسم کی پرابلم آئے، چاہے وہ سپورٹس بورڈ کے اینڈ پہ ہو، چاہے وہ کوئی مالی ہو، کوئی ان کو اپنے کھاڑے کے متعلقہ ہو، کسی قسم کی بھی ہو، اسپانسر کے لیول پہ ہو، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سامنا بشانہ ایز اے ورکر بن کے چلتا ہوں، ایز اے چیئرمین بن کے نہیں۔ تو آپ نے بھی پہلوانی کی ہے، آپ کا خاندانی جو ہے پس منظر تھوڑا سا اس حوالے سے بیان کیجئے۔ جی، میرے ماشاءاللہ دادا جی تھے جیجا پہلوان، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ والد صاحب میرے تھے حمید پہلوان، ہم اندرون شہر لاہور کے رہنے والے ہیں۔ جی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے پاس بہت سیاست میں اپرچونٹیاں آئی ہیں، ایم پی اے بننے کی، ایم این اے بننے کی، ایڈوائزر بننے کی، بہت ساری، اور میں نے صرف فن پہلوانی کو اس لیے چوز کیا اور آج تک لے کے چل رہا ہوں 15-20 سال سے، کہ میں اپنے بڑوں کا باپ دادا کا نام روشن کروں۔ جب آپ اپنے بڑوں کے نام کو زندہ رکھتے ہیں نا تو وہ ساری عمر زندہ رہتے ہیں۔ جو لوگ اپنے بڑوں کے نام کو اور ان کو کھو دیتے ہیں نا، ان کی اپنی بھی کوئی پہچان نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اور میں نے صرف اور صرف اس فیلڈ میں اسی لیے آیا ہوں کہ میں اپنے بڑوں کے نام کو زندہ رکھتا ہوں، اور رکھنے کے لیے میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی کچھ نہ کچھ ہم کریں گے یا کہیں بھی متعارف ہوں گے تو ہمارے بڑوں کا نام ضرور پکارا جائے گا کہ یار یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا دادا کون تھا، اس کا باپ کون ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ
اگر کل کو میری اولاد بھی اگر اس فیلڈ کو محبت کرے گی یا کسی لیول پہ زندہ رکھے گی تو میری زندگی کے بعد بھی یہ ڈیتھ نہیں ہو سکتی میری. تو اس لیے میں سب دوستوں کو کہوں گا کہ جو اسپورٹس مینوں کی اولاد ہے نا، اپنے اپنے بڑوں کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے ضرور اس کے ساتھ اٹیچ رہیں. اگر آپ نہیں بھی اسپورٹس مین ہیں لیکن کسی نہ کسی سسٹم میں اٹیچ رہیں تاکہ آپ کے بڑوں کی یاد نہ ختم ہو سکے. سننے میں آیا جو پہلوان ہیں ان کی خوراک جو ہے نا کافی ہیوی ہوتی ہے، تو آپ بتائیں آپ کی خوراک کتنی ہے؟ آپ جب کھیلتے تھے، جب آپ وہ ریسلنگ کرتے تھے یا پہلوانی کرتے تھے تو اس وقت کتنی خوراک ہوتی تھی؟ کیا آپ کھاتے تھے؟ جی ماشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے خوراکیں تو پھر پہلوانوں کی تو پھر مشہور ہیں دنیا میں. خاص طور پہ یہ جو کسرت ہے نا بڑی سخت ہے. جب پہلوانی میں انسان زور کرتا ہے نا تو اس کو بڑی ہیوی خوراک چاہیے ہوتی ہے. اور اس کے بعد ہم سردائی اس لیے پیتے ہیں کہ جو خوراک کی گرمی ہے نا اس کو توڑنے کے لیے. سردائی کے اسی لیے ساتھ ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ جب آپ گرم چیزیں کھائیں گے اور گرم کسرت کریں گے، کھاڑا کھوتے ہیں، آپ زور کرتے ہیں تو آپ کا خون اور جسم کی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بڑا یہ پھر ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ٹھنڈیائی اس کو جیسے کہتے ہیں سردائی کو، تو وہ بڑی ضروری ہے آپ کے لیے، جسم کے لیے. اور ماشاءاللہ جو لوگ دیکھیں اچھی خوراک اپنے آپ کو کھلائیں گے، اپنی نسلوں کو کھلائیں گے نا، وہ ہسپتالوں سے انشاءاللہ دور رہیں گے. اور آپ سب سے بڑی بات دیکھ لیں کہ میں کیا اب آپ کو بتاؤں، میری ماشاءاللہ 50 کے قریب عمر ہونے والی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی ڈاکٹر پہ نہیں گئے، کبھی میڈیسن نہیں لی. خدا نہ خواستہ ایک دفعہ مجھے ایک دفعہ صرف ڈینگی ہوا تھا، اچھا، تب میں نے ہاسپٹلائز ہوا تھا، یا مجھے کرونا ہوا ہے تو. لیکن اللہ کا شکر ہے، دیکھیں کرونا میں 4 دن میں نے کرونا کو شکست دی. لوگ ہاسپٹلوں میں گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، میں نے نہ کو ہاسپٹل گیا ہوں. اللہ نے میری ول پاور اللہ پاک کی رحمت سے اتنی تھی کہ کرونا کو 4 دن میں نے شکست دے کے تو جناب. جی تو آپ پریکٹس آپ بھی کرتے ہیں روزانہ؟ جی بالکل، پریکٹس تو نہیں، بس ایکسرسائز کرتا ہوں. اب تو دیکھیں نا جیسے کہ خلیفے نہیں ہو جاتے ہم، تو اب خلیفوں میں ہی چلے گئے ہیں نا. پھر ہاں جی، اب تو شعبے کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو یعنی محبت آپ کرتے ہیں. آگے پہلوان پیدا کر رہے ہیں، جی آگے ان بالکل. کے لیے کام کر رہے ہیں. ہاں جی. زبردست. تو آپ اکثر یہ کلچرل جو تقریبات ہیں ان میں بہت نظر آتے ہیں وہاں، تو آپ کا خاص لگاؤ ہے؟ ایک زمانے میں تو آپ رہ چکے ہیں ایک سیاسی جماعت کے جو اسپورٹس اینڈ کلچر کے آپ صدر رہ چکے، تو لیکن اب تو ایک عرصے سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کلچر تقریبات میں بہت نظر آتے ہیں. دیکھیں بخاری صاحب، جیسا کہ سپورٹس ہے اور کلچر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں جی. یہ دونوں وہ توانائی ہیں جو ہماری دنیا میں آکسیجن کی طرح کام کرتی ہیں. سپورٹس مین ہو یا کوئی کلچر کا کوئی شو بیس کے لوگ ہوں، یہ شو بیس کے لوگ میں نے بڑے قریب سے ہو کر دیکھے ہیں، بڑے مظلوم ٹائپ ہیں اور ان کی بڑے مسئلے مسائل اور چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں نا تو میرے خیال سے یہ بھی ایک قاعدہ ثواب ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں نے اتنے عرصے میں اتنی کلچر والے لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کیا ہے کہ مجھے خود بڑی اس چیز سے نا دل کو تسلی ہوتی ہے کہ یار چلیں، جس طرح ہم سپورٹس کی عزت اور سپورٹس کی قدر کرتے ہیں، اسی طرح ہم کلچر والوں کی بھی عزت بھی کرتے ہیں، ان کی قدر بھی کرتے ہیں، وہ ہمیں بھی عزت دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہیں بھی جاتے ہیں وہ اپنے سے بڑھ کے ہمیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں. وہ تبھی کوئی سمجھتا ہے. بخاری صاحب آپ تو ماشاءاللہ کلچر ونگ کے ہیں، خود بھی رواں ہر چیز ہے ماشاءاللہ، آپ تو سمجھتے ہیں. تو یہ وہ فیلڈ ہے، یہ کوئی کسی کو مانتے نہیں. جب تک آپ ان کے ساتھ سنسیئر ہیں، جب تک آپ ان کے ساتھ مخلص ہیں، جب تک آپ ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یہ تب آپ کو مانیں گے. تو اس لیے جب آپ ایک اچھا مائنڈ اور اچھا اپنا سسٹم لے کے چلیں گے نا، تو میرا نہیں خیال آپ کو کہیں کسی چیز میں ناکامی یا ذلت اٹھانی پڑے گی. کبھی کسی کو ایسے نہ سمجھیں کہ یار یہ حقیر ہے، یہ غریب ہے، یا یہ
ایکٹڈ ہے، یہ اس کو میں اپنے ساتھ کیوں بٹھاؤں، اس کو میں ساتھ بیٹھ کے کیوں کھاؤں، کیوں پیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھرانے میں پیدا کر دیتا تو کیا ہوتا؟ تو اس لیے میں کبھی بھی اللہ سے ہر وقت ڈرتا ہوں. میں کہتا ہوں کوئی بھی کچھ بھی ہے نا وہ مجھ سے آگے ہی ہے. میں کبھی کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا، اس لیے اللہ نے مجھے آج اتنی عزت اور صحت تندرستی والی زندگی دی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے ملک میں ٹیلنٹ تو بہت ہے، تو یہ ان کا کچھ شوبز انڈسٹری ڈاؤن ہے، ایک تو کووڈ-19 چل رہا ہے، اس سے پہلے کا ہی تھا، تو کیا حالات بدلیں گے، ان کے کوئی حالات بہتر ہوں گے فنکاروں کے اور شوبز انڈسٹری کے؟ بالکل ہوں گے انشاءاللہ جی. ہم مسلمان ہیں سب، ہمارا اللہ تعالیٰ کے کلمے کے اوپر پورا ایک ہماری کیا کہتے ہیں کہ ایک لگن ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم الحمدللہ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں یا رات کو سوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر کے سوتے ہیں. ہم کسی ایسی ملک میں پیدا نہیں ہوئے جہاں ہمیں کوئی کسی دین ایمان سے پیچھے رکھ سکتا ہے یا کوئی ایسی بات ہے. دیکھیں اتنی دنیا میں گھوما ہوں لیکن مجھے سوائے پاکستان کے کسی جگہ کی مٹی پسند نہیں ہے. کیا بات ہے! بڑا یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مٹی میں پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں ہم نے جانا ہے. لوگ تو پتہ نہیں کہاں کہاں پیدا ہوئے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے. ہم لوگوں کو الحمدللہ یہ تو پتہ ہے نا، ہمارے باپ دادا پردادا پوری لڑیوں کا پتہ ہے، اور ہم سارے لوگ خوش نصیب لوگ ہیں. اور یہ کلچر والے جو آپ نے بات کی ہے نا، واقعی ان کے اوپر بڑا اس وقت زوال آیا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ انشاءاللہ کرونا ختم ہو جائے گا تو گورنمنٹ بھی، ہمارا ملک کا پرائم منسٹر بھی دیکھ لیں اسپورٹس مین ہے. اور یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. وہ تو سب کو پتہ ہے جیسا ہے جیسا نہیں، میں اس کے اوپر سیاسی بات تو نہیں کروں گا، کوئی سب کو پتہ ہے. تو لہٰذا اس میں اسی طرح ہمارے کلچر کے لوگ بھی ماشاءاللہ بڑی بڑی اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بات آپ نے کی کہ پرائم منسٹر اسپورٹس مین ہے، یہی میں آپ سے سوال کرنے والا تھا کہ پرائم منسٹر کے آنے سے کچھ اسپورٹس میں کوئی بہتری آئی ہے، کوئی اس کا ہوا ہے کچھ فائدہ؟ دیکھیں پرائم منسٹر کے آنے سے تو اسپورٹس میں کیا، آپ کے سامنے ملک میں کیا ہلچل مچی ہوئی ہے. اور یہ اسپورٹس مین تھے، اسپورٹس مینوں کے نا بڑے ان کے اوپر امیدیں تھیں جی کہ یہ ایز اے اسپورٹس مین ایک پرائم منسٹر آیا ہے، یہ اسپورٹس کے لیے ایسی خوبصورت مثال چھوڑ کے جائے گا. جانا تو سب نے ہے، جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے بھی، جو سیٹ پہ آیا اس نے بھی جانا ہے. ہاں جی تو بالکل. لوگوں کو بڑا اس کے اوپر تھا جی کہ یہ اسپورٹس کے لیے کچھ ایسا کر کے جائے گا جو آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. تو ابھی تک تو میرے خیال سے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، اسپورٹس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا انہوں نے ابھی تک. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کیا کریں جس سے ہمارا اسپورٹس ہمارا اوپر اٹھے؟ بڑی اچھی آپ نے بات کی. سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کو جتنے ہمارے اسپورٹس مین پرانے ہیں، گولڈ میڈلسٹ پاکستان کے کسی بھی اسپورٹس کے، جی ان سب کو بلا کے عشائیہ دینا چاہیے تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے پوری دنیا میں ان کا نام پاکستان کا روشن کیا. اور ہمیں پتہ ہے جب ہم جھنڈا پکڑ کے کسی کنٹری میں گئے ہوتے ہیں نا، اپنے ملک کا فلاور جھنڈا پکڑ کے جب گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو بخاری صاحب دل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے سینے کے ساتھ نا پاکستان کا لباس پہن لیا ہے. تو ساری دنیا ایک طرف ہوتی ہے آپ کے جھنڈے کو، لوگ اور آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کون سا شیر جوان نیچے اترا ہے. تو ان کو چاہیے سب کو بلائیں، جتنے گولڈ میڈلسٹ ہیں پاکستان کے پرانے، ان سب کو بلا کے پوچھیں کہ یار جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، جو بیچارے میڈیسن کے ہاتھوں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. دیکھیں کتنی ظلم اور زیادتی ہے کہ جو لوگوں کو دعائی کے لیے بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں جا کے پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہے، پاکستان کی پہچان بنا کے آئے ہیں. ان کے مہینے لگائیں، ان کو ایک کارڈ بنا کے دیں انلمیٹڈ میڈیسن کا، تاکہ وہ دعائی کے ہاتھوں اللہ کے پاس نہ جلدی چلا جائے. جو صاحب حیثیت ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ وہ لیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ اسپورٹس مین کے اندر وہ غیرت ہے کہ جو بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ اس نے زندگی میں اتنا کچھ دیکھا ہوتا ہے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں کبھی جا کے کرے گا. اور سب سے پہلا یہ میرا پرائم منسٹر آف پاکستان سے ہے،
سمجھ لیں، احتجاج سمجھ لیں یا ریکویسٹ سمجھ لیں، یہ ان کو بہت ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ جتنی گراؤنڈیں ہیں، تمام گراؤنڈوں میں ایسے خوبصورتی ہو، ایسے ایونٹ ہوں کہ بہار ہی بہار ہو۔ ہم ادھر کتنا پیسہ ضائع کر دیتے ہیں، اور جب بھی کوئی سپورٹس کا ایونٹ آتا ہے، او نہیں جی ہمارے پاس تو فنڈ نہیں ہے، وہ ہم خود قسم سے میں خود بھیک مانگنے کے لیے نا ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پاس چلا جاتا ہوں کہ یار ہم نے ایونٹ کروانا ہے، آپ ہمیں اسپانسر کریں۔ ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمارے دوست بھائی ہیں سارے الحمدللہ، اور ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ہماری ایک عزت ہے، ایک مقام ہے۔ میں جب بھی کسی کے پاس گیا ہوں، مجھے اللہ کے حکم سے کبھی کسی نے ناراض نہیں کر کے بھیجا۔ تو یہ تو پرائم منسٹر ہیں، یہ تو ایک قلم کے ساتھ کھلائیں تو سارا کچھ ہو سکتا ہے، نہ کہ یہ سارے ٹوبی ڈراموں سے سارے باہر آئیں، مجھاں بیچ دیتیاں، گڈیاں بیچ دیتیاں، کباڑ بیچ دیتا تو نویاں لے لیتیاں، یہ کیا ٹو مچ ڈرامے ہیں۔ اس لیے سب کو چاہیے اگر سپورٹس مینوں کی عزت کرنی ہے تو مقام دینا ہے نا ان کو، اور اسی طرح کلچر والوں کو بھی کریں۔ دیکھیں جنہوں نے ترانے لکھے ہیں ملک کے، جنہوں نے ملک کے لیے پوری دنیا میں جا کے نام روشن کیے ہیں، کئی بیچارے لوگوں کو، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس دعا ہی نہیں تھی، وہ بیچارے تڑپ تڑپ کے مر گئے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سب کو جانتے ہیں، کوئی آپ سے چھپا ہوا ہے۔ ان سپورٹس اور کلچر دونوں کو اس طریقے سے سب سے پہلے ان کے اوپر ہاتھ رکھا جائے، اور ان کو بلا کے عزت سے ایک اچھا شائع دیا جائے، ان کو گولڈ میڈل پہنائیں اور ان کو یہ چیزیں دیں۔ یہ ملک کا سرمایہ ہے سارے لوگ، اور جو سپورٹس کو لو کرتے ہیں، اگر یہ سپورٹس مینوں کو اور کلچر والوں کو عزت دیں گے تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کو ایک ایک بندے کو گود لے لے گی۔ اور جتنے ہمارے ملک کے نیو ٹیلنٹ ہیں، تمام ملٹی نیشنل کمپنیاں جو پوری دنیا سے آ کے ہمارے ملک سے سونے کی کان کے ساتھ پیسہ نکال کے لے کے جا رہے ہیں، یہ سب کو چاہیے ایک ایک سپورٹس مین کو اپنے پاس، جو پاکستان کا نام روشن کرنے والے ہیں، ان سب کو 5 نہیں تو 2 3 لڑکوں کو سیلریاں لگائیں، اور ان کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنا کے دنیا میں متعارف رکھیں۔ جب ان کے پاس پیسے ہوں گے، خوشحالی ہوگی، تو وہ کیا پرفارمنس کر سکیں گے؟ ابھی کچھ نہیں ہے تو دیکھیں الحمدللہ ہمارے لڑکے اور ہمارے جوان کیسی کیسی دنیا میں جا کے چھین کے لے آتے ہیں سب سے سب کچھ۔ بالکل، یہ میرا بڑا ایک احتجاجی ریکارڈ ہے، اور میں آپ کے ساتھ مجھے بڑا مزہ آیا انٹرویو کر کے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے معاملات میں آپ مجھے جب بھی انشاءاللہ آواز دیں گے نا، تو میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں۔ اور میں ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے، چاہے وہ کلچر والوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو سب سے آگے میں خود لگ جاتا ہوں، چاہے وہ سپورٹس مینوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو، سب سے پہلے میں خود جا کے، پنجابی دی مثال ہے نا، ٹھڈا مار کے افسر دا دروازہ کھولنا۔ کیوں کھولنا؟ کہ میں کسی کو کچھ لے کے کھادا نہیں، میں کسی دا کانا نہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ انہاں لوکاں دے اوتے لایا ہی ہے، اللہ تعالیٰ مینوں انہاں دے لان دی توفیق ہی رکھے، جنہیں جوگا میں ہیگا واں، میں انہاں نال ٹائم، پیسے، ہر چیز انہاں سب لوکاں نال انویسٹ کر کے ٹرنا۔ تے تیسری رہ گئی تہاڈی صحافیاں دی، ماشاءاللہ جنہیں تمام صحافی نے ساڈے بھرا جنہاں کول نہیں کوئی سسٹم ہے نا، انہاں نوں بلا کے پرائم منسٹر صاحب انہاں دے میڈیکل کارڈ ایشو کرن، کیونکہ ایسی تسی سارے کوئی دامن چولی دا ساتھ ہے تہاڈا ساڈا۔ اگر تے تانوں یا سانوں یہ عزت نہیں بخشن گے نا، تو کسے نے نہیں عمران خان نوں یا کسی سپورٹس مین نوں یاد رکھنا کہ ایز اے پرائم منسٹر پاکستان بھی ہو کے اس بندے نے کسی دا خیال نہیں نہ کیتا، تو بس پھر اللہ ہی نبی وارث ہے۔ بہت بہت شکریہ ندیم پہلوان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے ندیم پہلوان صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے سپورٹس اینڈ کلچر کے مسائل کو اجاگر کیا اور اپنی تجاویز پیش کی۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ان کی تجاویز پر ہمدردانہ غور کرے۔ طاہر بخاری کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔